امام کے اوپر ٹرسٹ بلڈ کرو. کہا میں روز مولا کو سلام کرتا ہوں, مولا میں آپ کو سلام کر کے جا. لارڈ نے کہا کہ یہ جو جج ہے, لیڈی جج ہے, یہ بڑی اسٹرکٹ ہے, یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتی, اس کے پاس سے کوئی بچ کے ہمیشہ پرابلم آتا ہے. لیکن اسی جج نے مولا اسی سے کام کروائے, اسی سے کام کروائے, اور اس کا گرین کارڈ کا جو بھی سسٹم تھا وہاں کا ہو گیا. میں نے کہا وہی جیسا اللہ ظالم ہی سے کام کرواتا, سمجھے, فرعون سے کام کروایا موسیٰ کے لیے. آخری وقت پہ ایمان کا پروٹیکشن ہوتا دعا عدیلہ سے. ایمان کا پروٹیکشن, تمہارا ایمان تو مستحکم رہتا. پھر اس لیے کہ دوستو میں نے ایک بات شاید بولی تھی یا نہیں بولی تھی نہیں معلوم, پھر ایک ریپیٹ کر رہا ایک منٹ, کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آخری وقت بھی ایمان کے ساتھ ہو, کوئی گارنٹی نہیں ہے. 1000 واقعات آپ کے سامنے, ہزاروں واقعات, شیطان لگا ہوا رہتا پیچھے, اور لاسٹ مومنٹ پہ تو ضرور آ جاتا ہوں. جب ملک الموت آتا اس سے پہلے شیطان بھی آتا. یہ مومن کا امتحان ہے. آ کے گمراہ کرنے کی کوشش کر. ہم سمجھ رہے کچھ نہیں ہوگا, ہم کو یہ نکلنا ذہنوں سے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. ڈر یہ رہنا کہ مجھے ہی نہ ہو جائے, میں یہ پرابلم میں نہ آ جاؤں, ہمیشہ یہ ڈر ہے. اسی لیے یہ دعائیں بتائی گئی. دعائے عدیلہ ایمان کا پروٹیکشن, ٹوٹل پروٹیکشن ہوتا. اگر آپ روز واجب نماز کے بعد 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پڑھنا, آپ ڈیوائن پل پہ جائیے, اس پہ یہ دعائے عدیلہ ہے, عدیلہ ضرور پڑھنا. تو اسی طرح زمانے کے امام کے حالات پہ ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ معلوم کریں. 1000 کتابیں ہیں, انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. کوئی مشکل ہی نہیں آج کے دور میں کہ میں کیسے معلوم کروں, کیا کروں, یا پھر آپ ڈسکس کرنا. دیکھیں ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا, امام بار گئی, آرے باب الحواج, ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, مجلس شروع نہیں ہوئی, پوچھو کہ کیا تم نے امام کے لیے کچھ کیا ہے, تیاری کی ہے. کیوں بول رہا میں تیاری کی ہے؟ آپ انصاف سے بولیے, یہ تو کنفرم ہے نا کہ امام آئیں گے؟ بولے یار, کنفرم ہے ماشاءاللہ سب کو, اللہ کا شکر. یہ ہمارا کنفرم ہے, ایمان ہے کہ امام آئیں گے. اگر امام آئیں گے تو یہ کیا ہے, پھر آنے والے کے بارے میں کیوں نہیں پوچھ رہے, ہم کیوں نہیں ڈسکس کر رہے, ہم کیوں نہیں معلوم کر رہے کہ امام کب آئیں گے؟ اچھا یہ ذہن سے نکال دو کہ امام ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے. ارے میرے باپ کی زندگی میں نہیں آئے, میرے دادا کی زندگی میں نہیں آئے, تو اب کیا؟ یہ تو کفر ہے یہ سوچنا کہ امام ہماری. نو, اگر پلیز غور سے سنیں, اگر امام نہیں آئیں گے ہماری زندگی میں تو آپ دعائے فرض کیوں پڑھ رہے؟ دعائے فرض میں آپ کیا بولتے ہیں؟ پہلے بولتے ہیں اسا اسا اسا. کیا مطلب ہے اس کا؟ رائٹ ناؤ, ابھی اسی وقت ہم دعائے فرض میں بولتے ہیں یہ بات, اسا 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 الجل 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 یا رحم الرحیم. پہلے بولتے ہیں مولا ابھی آئیے ابھی آئیے ابھی آئیے, پھر بولتے ہیں ظہور کیجئے. تو اگر یہ یقین, یہ ہم نہیں سوچ رہے کہ کیا ہونے والا ہے امام کے بارے میں, کتنا آپ یہ بولو 3 دن سے میں پڑھ, میں ایک جنرل بات کر, پلیز برا نہیں ماننا. صبح سے کچھ کیا امام کے لیے؟ آج صبح سے, کل کچھ کیا تھا؟ ایک لمحے کے لیے کیا خیال آیا تھا امام کا؟ زیارت کی بات نہیں کر رہا, وہ تو سبھی پڑھتے ہیں. اب میں آپ کو ایک 2 منٹ کا واقعہ سنا رہا ہے, فلوریڈا کا. وہ ڈاکٹر ابھی بھی ہیں, آنکولوجسٹ ہیں, لاہور کے ہیں, بہت ہی نفیس ڈاکٹر. وہ ان کی وائف, بچے, یہ رہتے تھے فلوریڈا میں, لیکن میں اب آج کل وہ کلیولینڈ میں. تو میں کلیولینڈ پڑھ رہا تھا, تو ان کے پاس رات میں سٹے تھا میرا 1 دن کے لیے. انہوں نے چھٹی لی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ مولانا آپ میرے گھر میں آج رات میں رکنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو رات میں رکا. صبح میں ہم لوگ ڈائننگ ٹیبل پر, میں ان کے گھر کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں. دیکھو لوگ کیسا کیسا امام کو یاد کرتے, وہ بتانا چاہتا. ہم لوگ بریک فاسٹ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, وہ ان کی وائف تھے, بچے تھے, میں تھا ڈائننگ ٹیبل پہ. تھوڑی دیر کے بعد لائک 10:30 11 ایک دم الارم بجا ان کے ٹیلی فونز کا, وائف کا اور ان کا. یہ دونوں کھڑے ہو گئے, سر پہ ہاتھ رکھا.
السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا مولانا ہم دونوں نے فکس کر لیا ٹھیک دن میں 11 بجے آفس میں رہوں میں کہیں رہوں کم از کم دن میں ایک دفعہ خیال تو آئے 1 منٹ کے لیے. اب سوچو میں کیا بول رہا. ایسے لوگ ہیں کہ روز دن میں ایک وقت سلام کرو. زیارت پہ تو آپ پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ کی, اس لیے روز مولا حسین کی زیارت پڑھے, غریب امام کی پڑھے, یہ تو پڑھیں گے آپ. امام کے لیے کیا کریں یہ فکر ہونا ہمارا. بیک آف اوور مائنڈ یہ رہنا کہ I have to do something for امام, I have to do something for امام. کچھ بھی نہیں کرو گے, اپنی لائف کیلگری میں بڑے آرام کے ساتھ گزار لو گے, مر جاؤ گے, پھر یہیں کے کوئی گریو یارڈ میں آپ دفن ہو جائیں گے, ختم ہو گئی. امام کے لیے کرو گے تو آلویز تمہارے ساتھ تمہارا امام ہے. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ یاد کرو. ایسا جیسا کل میں نے کہا تھا, رات میں سونے سے پہلے ماؤں کی ذمہ داری ہے بچے کو کھڑا کر کے سٹارٹ کرا دو. 8 دن 10 دن 15 دن بعد اس کو عادت ہو جائے گی, پھر تم کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر تم کچھ نہیں کرو گے, گڈ نائٹ بولتا ہے بچہ تو ہم خوش ہوتے. میں منع نہیں کر رہا گڈ نائٹ بولنے سے, بالکل منع نہیں کر رہا, بولنے دو بچوں کو, ایک ڈسپلن آتا. اسی طرح جیسے ماں باپ کو تم سلام کر کے سو رہے, صبح اٹھ کے تم سلام کرتے اپنے پیرنٹس کو, رات میں سونے سے پہلے بچوں کو بچے سلام کرتے. یار ماں باپ کو کرتے ایک سلام امام کو کر دو. اللہم صلی اللہ. میں کیا بول رہا ہوں, ایون گھر سے نکلتے وقت اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کے گھر پہ ایک دفعہ نظر کرم امام زمانہ ہونا. کوئی ہے یہاں پہ ایسا جو بولے نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے؟ سب چاہتے ہیں نا. گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوئے وقت صرف ایک ہاتھ رکھنا ہے سر پہ, السلام علیکم یا فرزند مظلوم بی بی زہرا اجل اللہ تعالی. نکلتے وقت سلام کر کے نکلو, گھر میں انٹر ہوتا سلام کرو, تو تم ایک پروٹیکشن میں رہتے امام کے. کیوں؟ جب سلام کرتے ہو تو امام پلٹ کے دیکھتا ہے. سمجھئے, اگر میں گھر سے سلام کر رہا تو مولا میرے گھر کو دیکھ رہے. کیا بول رہا یار, میں گھر میں انٹر ہوا اور میں نے سلام کیا تو مولا نے میرے گھر کو دیکھا, تو گھر میں برکتیں نہیں ہوں گی. ذکر معصوم ہم کیوں کرتے گھر میں کہ گھر میں رحمت ہو برکت ہو, تو خود بھی کرو, بچوں سے بھی کرو. بچے اسکول سے آ رہے آتے ان سے کرو. اس طرح ایک سسٹم بناؤ امام سے تعلقات کو بنانے کا, ایک سسٹم بن جائے نا, تو پھر آپ دیکھنا. میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں. یہ امریکہ کے ایک ایسے شہر کا واقعہ سنا رہا میں کہ جہاں پہ اس بندوں کا امیگریشن کا زبردست پرابلم تھا. مجھے یہاں کا زیادہ نہیں معلوم, بہرحال وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انلیگل ہیں. ٹرائی کر رہے ایک دفعہ ریجیکٹ بھی ہو گیا, اور وہاں بڑا اسٹرکٹ بھی وہ ہو گیا, پرابلم آ گیا. اب کہنے لگے کیا کرنا. انہوں نے وہ نماز پڑھی یا کا نام دو بھیا کا نستعین والی نماز اور سلام, کچھ بھی نہیں کیا. بہت ہی غریب فیملی تھی. 2 سال گزر گئے. لائن نے کہا کہ اب تم بچ نہیں سکتے, تم کو واپس جانا ہے. لیکن انہوں نے کہا میں روز مولا کو سلام کرتا ہوں, میں یہ گھر سے جا ہی نہیں سکتا. یقین ہونا بابا, یقین ہونا امام کے اوپر, یقین ہونا, ٹرسٹ امام کے اوپر ٹرسٹ بلڈ کرو. کہا میں روز مولا کو سلام کرتا ہوں, مولا میں آپ کو سلام کر کے جاتا ہوں. اور جس دن وہ فائنل ہیئرنگ تھی, وہ کہتے ہیں کہ میں گیا صبح میں یا اسی طرح بچوں کو لے کے سلام کر کے. وہ لارڈ نے کہا کہ یہ جو جج لیڈی جج یہ بڑی اسٹرکٹ ہے, یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتی. لیڈیز چھوڑتے ہی نہیں ہے, نہیں, اور ججز تو اور نہیں چھوڑتے. ہاں اس کے پاس سے کوئی بچ کے ہمیشہ پرابلم آتا ہے, لیکن اسی جج نے مولا اسی سے کام کروائے, اور اس کا گرین کارڈ کا جو بھی سسٹم تھا وہاں کا ہو گیا.
میں نے کہا وہی جیسا اللہ ظالم ہی سے کام کرواتا، سمجھے، فرعون سے کام کروایا موسیٰ کے لیے، سمجھ گیا؟ تو امام سے اپنے ریلیشن شپ کو کیلگری میں سٹرونگ کرو، بس جو بریفنگ کرنا تھا میں نے کی، روز ہی کروں گا۔